بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، اس اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں ہمارے مہمان مقرر جو چند ہی لمحے میں آپ کے سامنے آنے والے ہیں، انہوں نے لکھنؤ کے مشہور ادارہ ندوۃ العلماء سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ جامعہ ازہر مصر گئے اور آپ نے وہاں سے پوسٹ گریجویشن کیا، ایم اے کیا، اور آپ تحریک زکوٰۃ انڈیا کے صدر ہیں۔ اسی طرح مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی میں دعوت السنہ نام کا ایک ادارہ چل رہا ہے، اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ آپ 1978 اور 1979 کے درمیان آل انڈیا ریڈیو پر مختلف نشری تقریریں آپ پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح دعوتی اور تبلیغی محاذ پر آپ ہندوستان کے مختلف خطوں اور گوشوں کا دورہ کر چکے ہیں، اور آپ آئے دن کسی نہ کسی پروگرام میں شریک رہا کرتے ہیں۔ گویا دعوت و تبلیغ یہ آپ کا ایک دلچسپ میدان ہے جس میں آپ عرصے سے سرگرم ہیں۔ اس سے میری مراد جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری ہیں۔ میں اپنے مہمان خطیب جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کا موضوع ہے حیا اسلام کا مزاج۔ انشاءاللہ آپ تمام سامعین و ناظرین ہمارے مہمان خطیب جناب ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ سے اس موضوع پر حیا اسلام کا مزاج انشاءاللہ گراں قدر خطاب سنیں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے مہمان خطیب جناب مولانا ابو ظفر حسان ندوی سے کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اس وقت جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، وہ ہر زاویے سے زندگی کا ایک انتہائی اہم اور بامقصد موضوع ہے۔ میری مراد حیا اور شرم، یہ دو لفظ ہم بولتے ہیں، حیا اور شرم، تو اس سے سننے والا وہی سمجھتا ہے جو بولنے والے کا مقصد ہوتا ہے اور بولنے والا جو کہنا چاہتا ہے۔ حیا انسانیت کا زیور ہے، حیا انسانیت کا لازمہ ہے، اور حیا
دین اسلام کا خصوصی وصف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان بضع و سبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے 70 اوپر کچھ درجے ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ کلمہ طیبہ کا اقرار، ایمان باللہ کا اقرار، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، یعنی ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بعد میں فرمایا کہ اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے، اور فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، حیا کے بغیر ایمان کی شناخت نہیں ہوتی، حیا کے بغیر زندگی بے ذائقہ، بے مزہ، بے قیمت، بے حقیقت، بے معنی رہتی ہے۔ انسان اپنی حقیقت کھو چکا ہوتا ہے، انسان اپنی معنویت کھو چکا ہوتا ہے اگر حیا کا تصور اس کی زندگی سے نکال لیا جائے۔ ہم دو لفظ خاص طور پر بولتے ہیں، ایک حیا، ایک ایمان۔ اس کے ساتھ اگر اضافہ کیجئے بے کا اور کہیے کسی کو بے ایمان اور بے حیا، تو شاید سننے والا برداشت نہ کرے اور مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں۔ حالانکہ ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو تاریخ کے ہر دور میں دنیا میں بے ایمانی بھی موجود رہی ہے اور دنیا میں بے حیائی بھی موجود رہی ہے، مگر اس بے ایمانی کے باوجود، اس بے حیائی کے باوجود کوئی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ اسے بے حیا کہا جائے یا اس کو بے ایمان کہا جائے۔ وہ لوگ جو ایمان کا تصور نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ایمانیات سے کوسوں دور ہیں، وہ لوگ جو ایمانی دائرے میں آنا بھی نہیں چاہتے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو بے ایمان کہا جائے۔ وہ لوگ جو حیا سوز حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ لوگ جو زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کے لیے شرم کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو بے حیا کہا جائے۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ بے حیا اور بے ایمان ایسی بری صفت ہیں جو اپنے اندر گالی جیسی حقیقت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ بے حیا کہا جائے اس کو، یا اس کو بے ایمان کہا جائے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو مدعو کیا۔ صحابہ ولیمے کے بعد بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، رات کا حصہ خاصا گزر گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے یہ بات ان سے کہہ نہیں سکتے تھے تم لوگ جاؤ، آپ کا مزاج نہیں تھا، یہ آپ کی مروت کے خلاف بات تھی۔ اللہ نے اس حقیقت کو صحابہ کے سامنے واضح کیا، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی تھی بات کہ تم بیٹھے رہو اور باتیں کرو، لیکن وہ شرم کے مارے تم سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اس سے بچو، اور اللہ حق کے بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔
یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ حق کا بیان کرنے سے شرماتا نہیں، جبکہ حیا اور شرم انسانیت کا زیور ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مثالیں بیان کی تو بعض مثالیں انتہائی معمولی درجے کی بیان کی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ خالق کائنات، مالک موت و حیات، مولا کل، قادر مطلق، وحدہ لا شریک، مثال بیان کرتا ہے مچھر کی۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی بھی ہو کیسی بھی مثال بیان کر دے۔ انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے اللہ وہ کام کرتا ہے، اللہ شرماتا نہیں۔ قرآن میں کہا اللہ حق کے بیان سے شرماتا نہیں، اللہ حق کے معاملے میں شرماتا نہیں۔ کہا واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، حق کا بیان کرتا ہے۔ کیونکہ شرم و حیا اگر انسانی زندگی کے اوصاف ہیں تو ان میں کچھ پہلو ایسا بھی ہے جس سے بزدلی مترشح ہوتی ہے۔ قرآن نے اور اسلام نے حیا کے ساتھ بزدلی کے آمیزش کی نفی کی ہے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ اس ذوف کو ختم کرو اور حق کو بیان کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لا یستعین ان یتفقہن فی الدین، کیا خوب بیویاں ہیں انصار کی بیویاں کہ وہ دین کو سمجھنے میں شرماتی نہیں۔ انصار کی خواتین کی خصوصیات تھی کہ جو پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیا کرتی تھی۔ ایک خاتون ایک خالص نفسیاتی الجھن کا شکار ہو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی نازک حساس مسئلہ پوچھنے آئی۔ اس نے محسوس کیا یہ بات کسی خاتون کو اپنی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے، لیکن مسئلہ دین کا تھا۔ اس نے پہلے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے رسول اللہ حق میں شرماتا نہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا عورت کے اوپر جنابت کا غسل فرض ہے؟ یہ بات خاتون کی زبان سے مناسب نہیں تھی، لیکن حق جاننے کے لیے، حق کی تعلیم کے لیے، مسئلہ جاننے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس لیے یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے اصل مزاج انسان کا شرم ہے، اصل مزاج انسان کا حیا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ حق کے بہانے انسان اتنا جری ہو جائے کہ وہ باتیں جو نجی مجلسوں میں کی جاتی ہیں وہ پبلک میں آ کر کرنے لگے، یا اتنا بزدل ہو جائے اگر پبلک کے سامنے دین سمجھانا ہو تو خاموش رہے۔ حیا کے تعلق سے دوسری بات بتاؤں آپ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے اصحاب کا امتحان لیا کرتے تھے، ان کے ذہن کو سوچنے سمجھنے پہ آمادہ کرتے تھے۔ کتاب العلم میں بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بار پوچھا کہ بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جس پہ خزاں نہیں آتی، جس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سوچ پڑ گئے، جنگل کے درختوں کے نام لینے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ بھاپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کچھ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ارے بھائی یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے بعد میں اپنے ابا سے کہا
عمر بن خطاب سے کہ ابا جان میرے دماغ میں بات آ گئی تھی لیکن بڑوں کے احترام میں خاموش رہا، شرم آئی مجھ کو بڑوں کے سامنے بولتے ہوئے۔ ایسی شرم معتبر ہے، ایسی شرم قابل عمل ہے، ایسی شرم قابل قبول ہے کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اسلام کی نگاہ میں بے حیائی سے بری اور گندی کوئی چیز نہیں ہے، اور بے حیائی شیطان کی خصوصیت ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامر بالفحشاء، شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ ڈراتا رہتا ہے، فقیر ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، کھاؤ گے کہاں سے، اور پھر کہتا ہے شیطان کہ تم لوگ فحاشی اختیار کرو، تم بری حرکتیں کرو، تم ناشائستگی اختیار کرو۔ سورہ اعراف میں ہے غیر مسلموں کے بارے میں، بے حیاؤں کے بارے میں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب وہ گندی حرکتیں کرتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً گندی حرکتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ان کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ فواحش حکم نہیں دیتا، اللہ ان اللہ یامر بالقسط، اللہ پاک دامنی کا، عفت کا، میانہ روی کا، اعتدال کا حکم دیا کرتا ہے۔ اللہ کیا گندگی نہیں ہے، قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے فاحشات کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیے زندگی اگر صحیح رخ پہ چلے اور انسان صحیح طور پر خدا کے احکام کو اپنائے تو حیا کو اپنائے گا، اور جب انسان اللہ کے دین سے جدا ہوگا، اللہ کے دین سے الگ اپنی راہ ڈھونڈے گا، تو انسان ناممکن ہے کہ فحاشی کی راہ پہ نہ چلے، کیونکہ خدا کو چھوڑ کر وہ طاغوت کا ساتھی بنتا ہے، اور طاغوت انسان کو ہلاکت کی راہوں پہ ڈال دیتا ہے، اور طاغوت شیطان کا سب سے بڑا جانشین ہے، اور طاغوت بلکہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند ذرا سا اوپر آ گئی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی تہبند صحیح کر لی اور فرمایا عثمان آ رہے ہیں، کہ عثمان بن عفان وہ ہیں جن کے بارے میں آپ جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں کامل الحیاء والایمان، ان کی حیا بھی مکمل ہے اور ان کا ایمان بھی مکمل ہے۔ یہ وہ عثمان بن عفان ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے سورہ لوط میں قوم لوط کی برائی نہ بیان کی ہوتی تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان ایسا گرا کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ انسان کو ان جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو جگہیں انسان کے چھپانے کی جگہ ہیں، جنہیں شرمگاہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے باتھ روم میں بھی جانے کے لیے، نہانے کے لیے جانے کے لیے منع کیا گیا ہے، کہا کہ انسان کپڑے پہن کے جائے، اپنا بدن ڈھانک کر کے جائے۔ بنی اسرائیل کا مزاج تھا کہ وہ جب غسل کرتے تھے تو برہنہ غسل کرتے تھے، کوئی آئے جائے دیکھے۔ اسلام حیا کا مذہب ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو اتنی نیچی رکھو کہ انسان کا کوئی عضو اگر کھلا ہو تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ یہ ہمارے ہاں غض بصر کا خاص حکم ہے۔ حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاسق وہ ہے جو لوگوں کے گھروں کے اندر جھانکے، جو لوگوں کے دروازوں کے پردے ہٹا کر کے دیکھے، اور یہ مزاج اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کا دل میں خوف نہیں ہوتا۔ اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو انسان کسی کی آبروریزی نہیں کرے گا، انسان کسی کو بری نگاہ سے دیکھے گا نہیں۔ اور یہاں تو چھوڑیے، بے حیا تو ایسا ہے کہ جو انسان کو کھلے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کلی طور ممانعت کرتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ آپ کے گھر میں روزن ہے، میں ایک دن اس میں سے دیکھ رہا تھا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر مجھ کو علم ہو جاتا تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا میں۔ دوسروں کی پرائیویسی میں خلل انداز ہونا، دوسروں کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ انہوں نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہا، یا رسول اللہ ہمارا پیشاب پاخانہ دشوار ہو گیا ہے۔ پوچھا بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بدن کے حصے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کھولتے نہیں ڈر کے مارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہ حیا ہے، لیکن ایسا کرو کہ اس کی اجازت ہے، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان حصوں کو کھول لیا کرو۔ لیکن تاریخ، جیسے میں بتایا کہ تاریخ کے ہر دور میں بے حیائی ہوئی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں انسان کی آبروریزی ہوئی ہے۔ شیطان جو آدم کا کھلا دشمن ہے، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، یہ آدم اور حوا کا لباس کھینچتا ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ انسان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ مردوں کو تو دیکھیے پورے سوٹ میں بدن ان کا چھپا ہوا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ ٹخنے پہ چھپ جاتے ہیں۔ خواتین کو دیکھیے کہ جسم کھلتا چلا جا رہا ہے، بدن کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ شیطان کی دین ہے۔